اس سورت کا ایک نام سورت الدعا ہے۔ اب بندہ اپنے رب کے حضور دعا و التجا کر رہا ہے، اور بندہ اللہ کے حضور سب سے عرفہ و اعلی نعمت کا سوالی ہے کہ اے کریم پروردگار، اپنے لطف و کرم سے ہمیں ہدایت پر ثابت قدمی نصیب فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، احسان کیا۔ صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر، انعمت، انعام کیا تو نے، احسان تو نے کیا، علیہم، جن پر۔ صراط مستقیم وہی ہے جس پر اللہ کے انعام یافتہ مقدس بندے چلتے رہے۔ وہ 4 گروہ ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اللہ تعالی کے کلام نے صراط مستقیم کا تعین کر دیا اور خود ہی ہمیں بتا دیا کہ سیدھا راستہ اللہ کے پیاروں کا راستہ ہے۔ انہی کی اداؤں کو اختیار کرنا اور ان سے عقیدت اور محبت اپنانا اور ان کے دامن سے وابستہ رہنا ہی صراط مستقیم ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے، واتبع سبیل من اناب الی، اور تم پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جو میری طرف رجوع لایا۔ اللہ کے پیاروں سے عقیدت و محبت صراط مستقیم پر ثابت قدمی ہے، اور ان کی شان میں بے ادبی و گستاخی صراط مستقیم سے محرومی ہے۔ راہ حق کے طلبگار خود ہی غور و فکر فرما لیں کہ صحابہ، اہل بیت اطہار اور بزرگان دین کس جماعت کے پیشوا ہیں، اور اولیاء کرام کا سلسلہ اس وقت سے لے کر آج تک کس جماعت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر غضب کیا گیا، اور گمراہوں کے راستے سے بھی بچا۔ غیر المغضوب، نہ ان لوگوں کا غضب کیا گیا، علیہم، جن پر، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو کس حسین انداز سے صراط مستقیم پر ثابت قدمی کا درس دے رہا ہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں، خواہ وہ یہود و نصارہ ہوں یا کسی بھی بدعقیدہ گروہ سے ان کا تعلق ہو، ان سے دور رہو، ان کی اداؤں سے بیزار رہو، اپنے آپ کو ان سے بچاتے رہو، اور اللہ تعالی کے حضور ہمیشہ یہی دعا کرتے رہو کہ اے اللہ، ہمیں ان کے راستے اور طریقے سے ہمیشہ کے لیے دوری عطا فرما۔ آمین۔ الہی دعا قبول فرما، الہی ایسا ہی کر۔ آمین کے یہ معنی ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک نماز میں آمین آہستہ کہنا چاہیے،